راہ حق میں مصائب برداشت کرنے والوں اور جان کے نذرانے پیش کرنے والے ایثار پیشہ مجاہدوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ یہ سبھی کچھ مکتب نبوت کی کرامت تھی کہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راہ حق میں جان قربان کرنے کے انداز بھی سکھا دیے تھے۔ انہی جان دینے والوں میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے سرفروش گزرے ہیں جن کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کفار مکہ نے مکارانہ چال کے ذریعے مبلغین اسلام کی خواہش کا اظہار کیا اور دربار نبوت میں پیغام بھیجا کہ اسلام کی حقانیت سمجھانے کے لیے چند مبلغین ہمارے ہاں بھیجے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت کی قیادت میں 10 مبلغ صحابہ اکرام روانہ کیے۔ ایک گھاٹی میں پہنچے تو کفار نے اچانک حملہ کر دیا اور 8 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ گرفتار کر لیا اور کفار مکہ کے درندوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث بن عامر کے گھر میں ان کو قید کر دیا گیا۔ کھانا پانی بند کر کے ان کے ایمان کا امتحان لیا گیا۔ اسلام کے دونوں جانبازوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے ایمان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں تو وہ انہیں رہا کر دیا جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں صحابیوں نے علی الاعلان کہا کہ اب جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ آخر قتل کی تاریخ وہ طے کر دی گئی۔ آخر قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک کھلے میدان میں ایک ستون نصب کیا گیا۔ اسلام کے دشمن تلواریں ہلاتے، نیزے چلاتے، تیر و کمان کے رشتے استوار کرنے میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کارزار میں لایا گیا۔ اللہ کے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ نے آتے دیکھا تو ایک غلغلہ بپا ہو گیا۔ ہر کوئی مستعدی سے ہتھیار سنبھال کے ان کے مقدس خون کو بہانے کے لیے بے قرار تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت استقامت کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے میدان حشر میں تشریف لائے۔ انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کیا گیا۔ کفار کے سردار نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اب بھی موقع ہے اے خبیب، اب بھی موقع ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر اسلام سے باز آ جاؤ۔ شیر اسلام نے جواب دیا، اے دشمن، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو پھر جان بچانا کس کام کا، پھر تو جان بچانا ہی بیکار رہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ایسا ہے جو ایک بار پکڑا جائے پھر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جواب سن کر سارا مجمع مبہوت ہو گیا۔ آخر دشمنان اسلام نے کہا کہ کوئی آخری آرزو ہے۔ دشمنان اسلام نے کہا کوئی آخری آرزو تو نہیں ہے آپ کی؟ فرمایا ہاں ہے، ایک آخری آرزو ہے۔ دشمن کیا سمجھے؟ دشمن سمجھے شاید بیوی بچوں اور والدین کی یاد نے ان کو ستایا ہوگا، اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا چاہتے ہوں گے، اپنے والدین سے ملنا چاہتے ہوں گے، یا شاید کوئی وصیت بتائیں گے۔ فرمایا میری آخری آرزو یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ ہیں میرے عزیزو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھانسی گھر کے نیچے نماز شروع کی۔ موت سامنے ہو تو بندہ دل کی گہرائیوں سے مالک حقیقی کی توجہ کا طالب ہوتا ہے، کیونکہ اٹھے ہوئے ہاتھ دربار الہی میں اس کی بے بسی، بے کسی، التجا اور آرزو کا آخری نذرانہ ہوتے ہیں۔ عجز و نیاز کے سجدے میں گرا ہوا سر اٹھنے کا نام نہیں لیتا، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ایک سچے اور پکے مومن کا دل تھا جو پیغمبر حق اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے دھڑکتا تھا، اور دیوانے عقل سے نہیں دل سے سوچتے ہیں، اور عظمت کی موت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پکار اٹھا اگر مالک سے وصل کی گھڑیاں طویل ہو گئیں، اے خبیب اگر مالک سے وصل کی گھڑیاں طویل ہو گئیں، اگر تو نے سجدہ لمبا کر دیا تو دشمن یہ سمجھے گا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی موت سے ڈر گیا ہے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی نماز مکمل کر دی، پھر نہایت جرت، حوصلے، بے باکی استقامت اور استقلال کے ساتھ صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے تاکہ ظالم ظلم و ستم کا آخری امتحان لے سکے۔ ایک ظالم، ایک بدبخت آگے بڑھا، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے نشتر لگائے تاکہ وہ بے کس مظلوم کی طرف سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آخر چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، کوئی ان کے سینے میں آ کر لگتا، کوئی جگر کے پار ہو جاتا، کوئی دل میں پیوست ہو جاتا، کوئی بازو میں چبھتا۔ اسلام کے سرفروش کو دیکھو جس کا وجود پیکر صبر و تحمل بن چکا ہے، اس کی نگاہیں اسے زخمی کرنے والے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، اس کا سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے، اس کے زخموں کی آنکھوں سے شہادت کا امرت دھارا بہ رہا ہے۔ ان حشر کی گھڑیوں میں بھی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل متواتر محبت اسلام میں دھڑک رہا ہے۔ ظلم و ستم کی ان جان آفرین گھڑیوں میں ایک سفاک، ایک ظالم، ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، نیزے کی نوک خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر پر رکھ کر اس زور سے دباتا ہے کہ وہ کمر سے پار ہو جاتی ہے۔ بدبخت حملہ آور نے کہا، اب تو تم پسند کرو گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ یہ خونی منظر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ اللہ اکبر، اتنا خون بہا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، لیکن جگر کے زخم کے ساتھ دشمن کا جو ہے تانا سنا تو غیرت ایمانی جاگ اٹھی، فوراً آنکھیں کھولیں، فرمایا او دشمن کان کھول کے سن، مجھے جان دے دینا تو گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں معمولی کانٹا بھی چبھے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، یہ صحابہ تھے۔ آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آج ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی اتنا ایمان ہے کہ ہم دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو ذبح کروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کروا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر اتنا ایمان ہے؟ سوچیں ہم میرے عزیزو کہ جب کوئی کرکٹ میچ میں کوئی ٹیم ہار جاتی ہے، ہم دیوانے اور پاگل بن جاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر ٹی ویاں توڑ دیتے ہیں، اپنے موبائل فون توڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں خود جان کر یہ دیکھیں اور اس بات کو سوچیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے اس کا جنازہ نکالا جا رہا ہو؟ کیا ہم کبھی اتنے تڑپے ہیں جتنا ہم کرکٹ میچ کے ہارنے پر ہم تڑپتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اتنے تڑپے ہیں؟ کیا ہم نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس چیز کو ہم خود اپنے گریبان میں جان کر اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے عامل تھے۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا تو آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ فرمایا، مجھے کوئی مرض نہیں، بالکل صحت مند ہوں۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب یہ واقعہ تصویر بن کر ذہن میں آ جاتا ہے، میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور میں فرط جذبات سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، یہ صحابہ کی محبت تھی نبی سے۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل و جان سے زیادہ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔
کاش کہ آج وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہ محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اندر بھی صحابہ والی طرف پیدا فرما، ہمارے اندر بھی وہ ایمانی قوت پیدا فرما، ہمیں بھی وہ ایمانی قوت عطا کر دے جو صحابہ اکرام کو تو نے عطا کی تھی۔